صدف اور عائشہ دونوں بہنیں ہیں۔ صدف کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ صدف: عائشہ نماز پوری کر کے امی کے پاس چلی جانا، امی بلا رہی ہیں تمہیں۔ عائشہ جو دعا مانگتے ہوئے بے ساختہ رو رہی تھی۔ صدف مذاق کے انداز میں: ارے کیا ہوا، امتحان کے نتیجے کے لیے دعا مانگ رہی ہو جو اتنا رو رہی ہو؟ عائشہ: آپ ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں کیا؟ صدف: ہاں بالکل، کیوں نہیں؟ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے اللہ کے پاس آئے اور وہ اسے خالی لوٹا دے۔ ایک یہی تو در ہے جہاں سے بندہ خالی نہیں آتا۔ عائشہ: میں اب تھک چکی ہوں، دل تھک گیا ہے، نہ جانے کیوں صبر جواب دینے لگا ہے۔ بہت مہینے ہو گئے ہیں، ایک ہی دعا دل اور زبان پر آتی ہے، اس کے علاوہ کچھ مانگا نہیں جاتا، مگر دیکھو جو مجھے چاہیے اب تک نہیں ملا مجھے۔ صدف: میری جان، جس رب نے تمہارے دل میں یہ دعا ڈالی ہے وہی رب قبول بھی کرے گا۔ مایوس نہیں ہوتے، مایوسی کفر ہے۔ وقت کی دیری اللہ کا انکار تھوڑی ہوتی ہے، بس ابھی اس کا صحیح وقت نہیں آیا۔ عائشہ: تو صبر کیسے کروں گی اب میں؟ صدف: سنو، صبر نہ ایک دوائی کی طرح ہے اور پانی تم ہو۔ تم نے ہی اس گولی کو اترنے میں مدد کرنی ہے۔ جس طرح گولی پیٹ میں جا کر آہستہ آہستہ اپنا اثر دکھاتی ہے اور مرض ٹھیک ہونے لگتا ہے، اسی طرح اب جب تم نے صبر کا گھونٹ پی لیا ہے تو اسے تھوڑا وقت بھی تو دو۔ عائشہ یہ سن کر بے ساختہ رونے لگتی ہے۔ اس کے آنسو بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ تھک چکی ہے مگر ہار نہیں مانے گی۔ صدف: یہ آنسو، یہ صبر کرنا اور توکل رکھنا ہی تو اللہ کو بہت پسند ہے، اور دیکھنا تمہاری دعائیں وہ ایسے ذریعوں سے قبول کرے گا جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ عائشہ: بہت شکریہ آپی، مجھے یقین ہے میری دعا قبول ہوگی اور ضرور ہوگی۔ اللہ کبھی اپنے بندوں کے آنسو رائگاں نہیں جانے دیتا۔ صدف: بالکل، اللہ بہت کم لوگوں کے دل میں دعا کا خیال لاتا ہے، ورنہ لوگ پریشان پھرتے ہیں، روتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں اللہ نے دعا کا خیال ڈالا ہے تو یقین رکھیں دعا بھی جلد قبول ہوگی، کیونکہ آپ کا شمار ان خاص لوگوں میں ہوا ہے جن کو اللہ نے اپنے پاس آنے کے لیے چنا ہے۔ پتا بھی نہیں گرتا اور اللہ کو خبر ہوتی ہے، ابھی دل میں خیال اور لبوں پر وہ دعا آئی بھی نہیں ہوتی، مگر وہ پہلے ہی جانتا ہے کہ ہم وہ دعا کرنے والے ہیں۔ وہ تو اس کی بھی سنتا ہے جو بول نہیں سکتا، اس کی بھی دعا قبول کرتا ہے جس کے ہاتھ نہیں ہوتے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر مانگ سکے، اور جس دن ہمارے لبوں میں کچھ بھی کہنے کی طاقت نہیں ہوتی تو وہ ان خاموش آنسوؤں کی صدا اور فریاد بھی سمجھتا ہے۔ تمہارا رب تمہیں تمہاری برداشت سے زیادہ کبھی نہیں آزماتا، یہ حالات بس کمزور کر دیتے ہیں، اور یہ نارمل ہے۔ ہم کمزور پڑ سکتے ہیں کبھی کبھی، لیکن اپنے اللہ کی رحمت سے نا امید تو نہیں ہو سکتے نا، اور یہ حالات تو آپ کو ابھی مضبوط بنا رہے ہیں۔ جب زندگی میں کامیاب ہو جائیں تو انسانوں کو یہ سوچ کر تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ کامیابی صرف ان کی ذاتی کوششوں سے حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں اس کی مثال ملتی ہے۔ یہ میرے رب کا فضل ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوں یا ناشکرا، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے ہے، جو ناشکری کرتا ہے بے شک میرا رب بے نیاز بڑا کریم ہے۔ توکل کرنے سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ صرف اللہ پر بھروسہ آپ کے دل کو یاد دلائے گا کہ وہ اکیلا ہی ہر چیز پر قادر ہے، دوسروں سے بے نیاز، جبکہ دوسروں سے مدد لینا بالکل جائز ہے، لیکن آپ کا دل جان لے گا کہ حتمی مدد اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اور لوگ اللہ کی طرف سے اس مدد کو پہنچانے کا صرف ایک ذریعہ بنتے ہیں، وہ مدد کا واحد ذریعہ نہیں ہے۔ اس سے آپ کو بہت زیادہ اعتماد ملے گا جو آپ کو اپنے معاملات میں اللہ پر بھروسہ کرنے میں مدد کرے گا۔ کوئی فکری یا خوف نہیں۔ جب آپ کو اللہ پہ بھروسہ ہوگا تو آپ اپنے دل میں ایک عجیب سا سکون اور اطمینان محسوس کریں گے۔ آپ اپنے دل میں افسردگی یا اداسی کو رونتے ہوئے پائیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ آپ کے تمام معاملات سنبھال لے گا، انشاءاللہ۔
یہ جتنی آزمائشیں آئی ہوئی ہیں نا تم پر، ان میں اللہ کی مصلحت چھپی ہے جو تمہیں ابھی نظر تو نہیں آئے گی، مگر یقین رکھو اس کا انعام تمہیں بہت بہترین بن کر ملنے والا ہے۔ اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر لکھ بھی سکتا ہے، وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ بھی سکتا ہے، وہ جیسے چاہے انجام کو بدل سکتا ہے۔ اللہ پر یقین مضبوط کر لو گی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ ان دعاؤں پر کن کہہ دے گا جو ہمیں ناممکن نظر آتی ہیں۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہیں آنکھیں، اللہ کو مناتی ہیں جب، تو خواب حقیقت میں بدل جاتے ہیں اور تعبیر کن میں بدل جاتی ہیں۔ اسی لیے تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ انسان مایوس کب ہوتا ہے؟ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے راستے میں ڈالتا ہے تاکہ بعد میں انہی آنسوؤں اور تڑپتے دل کا سکون بن سکے۔ تہجد کا ایک سجدہ بند دروازے کھول دیتا ہے، اور پھر جو ناممکن ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا کریں، یہ سوچ کر نہیں کہ وہ بہتر کرے گا، بلکہ یہ سوچ کر کہ اس سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ دعاؤں سے نصیب بدل جاتے ہیں، پر صرف ان کے جو دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ سب جانتا ہے، صبر کرو، آپ کا درد ختم نہیں ہو رہا، اللہ جانتا ہے۔ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ ایک ہی چیز کی طلب مسلسل آپ کو گھائل کر رہی ہے۔ آپ کی خاموشی کے پیچھے کے صبر سے اللہ خوب واقف ہے۔ درد بری راتوں میں تڑپتا ہوا بے بس اللہ ہی نے آپ کو دیکھا ہے، تو کیا آپ کے لیے اتنا کافی نہیں کہ اللہ فرماتا ہے صبر کرو، بلا شبہ تم ہماری نگاہوں میں ہو۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسے تیر کی طرح ہے جس کا نشانہ کبھی خالی نہیں جاتا۔ تم اللہ کو تہجد میں رات کی تاریکی میں مناؤ، وہ تمہیں صبح کی روشنیوں میں کن سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اور جب تمہیں یہ لگے کہ تم کمزور پڑ رہے ہو تو اس وقت کو یاد کرنا جب کوئی نہیں تھا تمہارے پاس، تنہا تھے تم، اور پھر بھی وہ امید، وہ صبر، وہ حوصلہ تمہیں گرنے کے بعد دوبارہ تھام کر کھڑا کرنے والا اور سہارا دینے والا بس وہ اللہ ہی تھا۔ ابھی غم یا پریشانی کے دن آئے ہوئے ہیں تو سکون کے بھی تو آئیں گے، ابھی غم کے آنسو ہے تو خوشی کے آنسو بھی تو آئیں گے۔ اللہ نے جب فرما دیا ہے کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو پریشانی کی کیا بات، کس بات کا غم، پھر تو کوئی سوال بچتا ہی نہیں۔ توکل کوشش کرنا ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرنا اور اپنے حصے کا کام نہ کرنا۔ جب آپ کا دل اس پختہ یقین سے بھر جائے گا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہے، تو آپ اپنے اعضاء کو ایمان اور جوش سے بھرپور ایسا پائیں گے جیسے پہلے کبھی نہیں تھے۔ آپ اپنے آپ کو ہر ممکن طریقے سے کوشش کرتے ہوئے پائیں گے کہ آپ اپنی طرف سے جو بھی کوشش کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ وہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کے لیے اسباب ضرور بنائے گا۔ میری پسندیدہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں سے ایک اونٹ سے متعلق ہے۔ اس حدیث میں ایک اعرابی کا قصہ بیان کیا گیا ہے جو اپنے اونٹ کو باندھے بغیر چھوڑ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم اپنا اونٹ کیوں نہیں باندھتے؟ اعرابی نے جواب دیا، میں اللہ پر توکل کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اسے باندھو اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، یعنی آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، دعا کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور باقی سب اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں،
وقت کی دیری کے ہاتھوں مجبور ہو کر دعا کرنا نہیں چھوڑا کرتے، بلکہ اس وقت کی دیری کو بھی ایک نعمت سمجھیں۔ اللہ ہماری تمام دعائیں بالکل صحیح وقت پر قبول کرتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم جلدی میں ہوتے ہیں۔ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے، حالات بالکل ناممکن لگنے لگے اور راستے تنگ نظر آئیں، تب اور بھی زیادہ یقین سے دعا کرنا، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب سب سے زیادہ ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی ہماری دعا قبول ہونی ہوتی ہے۔ اور ہم نے جیسے باقی امتحان پاس کر لی، اسی طرح اس امتحان میں بھی کامیاب ہونا ہے، اللہ پر توکل رکھ کر۔ اللہ پاک کو محبت ہے تم سے، اسی لیے تمہیں آزما رہا ہے، رابطہ نہ ٹوٹے اس سے تمہارا، اسی لیے انتظار بڑھا رہا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اس کا بندہ مسکراہٹوں میں اپنا درد چھپا رہا ہے۔ فکر نہ کرو، اللہ نے تیار کر رکھی ہیں تمہارے لیے حیرت انگیز معجزے، تم قریب رہ سکو اس کے، بس اسی لیے وہ دینے میں وقت لگا رہا ہے۔ بنا رکھے ہیں تمہارے لیے ممکن کے ان گنت وسیلے، اس نے سجدوں میں بہائے گئے آنسو دلیل ہیں کہ اللہ اب دعائیں قبول کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ تم نے دعا مانگی، تمہیں لگ رہا ہے قبول ہوگی بھی یا نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہاری سن کر تمہیں تکلیف میں ڈالتا ہی اس لیے ہے کہ وہ تکلیف ایک وجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، تمہیں صبر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہے، یہی تمہاری التجاؤں کا جواب ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے، وہ تمہیں دینے کے لیے راضی ہے، وہ تو بس تمہیں سننا چاہتا ہے بار بار، کیونکہ تمہارا اس کو بلانا اچھا لگتا ہے۔